السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ الحمد لله رب العالمين۔ جی تو آپ تمام طالبات کو خوش آمدید، اور آج ہم انشاءاللہ دو آیات کریں گے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو صحیح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو سب سے پہلے ہم اس کا کرتے ہیں صرف الکلمات۔ آئیے شمع انجم۔ جی سر۔ قل للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قوم، مجھے بتائیے مخلفین کس ٹائپ کا اسم ہے؟ اسم المفعول ہے سر۔ اسم المفعول ہے، گڈ۔ اور مجھے بتائیے روٹ لیٹر کیا ہے؟ فا لام فا۔ کیا ہے؟ فا لام فا۔ اور کون سا باب ہے؟ خلف یخلف، باب تفعیل ہے سر۔ باب تفعیل ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ الاعراب یہ کون سے وزن پر ہے؟ افعال کے وزن پہ۔ افعال کے وزن پر ہے۔ مذکر اسم ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر لگ رہا جمع ہے یا واحد ہے؟ ہے، جمع ہے۔ کلیکٹیو ناؤن ہے، جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ یا اعرابیون کی جمع ہے، اعرابیون، الاعرابن۔ اوکے، تدعونا، مجھے یہ بتائیے روٹ لیٹر کیا ہے اور باب کیا ہے؟ دال عین واو روٹ لیٹر ہے، اور باب تدعون نون، باب افعال۔ گڈ۔ عروج عبید اللہ، جی استاد۔ الی کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس کا واحد کیا ہے؟ زویا، اس کا نہیں واحد کیا ہے؟ سمجھا استاد، یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کا واحد اولو ہوگا۔ کیا اولو ہوگا؟ استاد، اولو۔ زویا، الو تو اس کا مرفوع ہوتا ہے۔ جی، واو ہٹا دیں استاد۔ اچھا، واہ کیا سمجھداری کا ثبوت دیا ہے معذرت زویا۔ استاد۔ زینت اشتیاق، کیا واحد ہے؟ استاد زو۔ کیا ہے؟ زو استاد۔ زو، سنا آپ نے سب نے؟ جی استاد۔ زویا، استاد جی سر۔ عروج عبید اللہ، سنا آپ نے؟ زو، یہ زو کی جمع ہے الو، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے۔ الو، الی، الی، نون ہمیشہ ڈراپ آئے گا اس کا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ مضاف بنتے ہیں سارے۔ اوکے، باسن، شبنم، باسن، روٹ لیٹر کیا ہے اور وزن کیا ہے؟ با حمزہ سین روٹ لیٹر ہے اور وزن ہے فعلن۔ فعلن، یہ ثلاثی ہے یا مزید فی ہے؟ ثلاثی ہے سر۔ ثلاثی ہے، گڈ۔ حلیمہ ناصر، شدید مشتق ہے لیکن کون سی ٹائپ ہے؟
فعیلون کے وزن پر. فعیلن کے وزن پر ہے. صفہ مشبہ ہے یا مبالغہ ہے؟ مبالغہ ہے. صفہ مشبہ ہے. ضرب یضرب، شد یشد، کسی شد الامر، معاملہ بہت سخت ہو گیا. سو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ صفہ مشبہ ہے جب کسی چیز میں ہوتی ہے تو مستقل ہوتی ہے، یا مطلب اس میں جب پروان چڑھتی ہے تو پھر کافی ٹائم سٹے کرتی ہے. اوکے. جی نسیم نواز. جی سر. تو قاتلون کون سے وزن پر ہے؟ سر یہ تفا تفاعلون. باب بتائیں کون سا ہے؟ سر یہ باب مفعلہ ہے، قاف تا لام اس کا مادہ ہے. کون سا باب ہے؟ مفعلہ. مفاعلہ. جی سر. ٹھیک ہے. روبینہ اسلم. جی سر. یسلمون کون سے باب میں سے ہے؟ افعال. گڈ. تطیعو کون سے باب میں سے ہے؟ تو یہ بھی باب افعال سے. ہاں جی. باب افعال سے ہے. عطا یتیو. روٹ لیٹر کیا ہے؟ تا واو عین. گڈ. درخشن شیخ. یوتی جی سر. کون سے باب سے ہے؟ سر باب افعال سے ہے. روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ تا یا. گڈ. عائشہ جبیں. جی. اجرن کون سے وزن پر ہے؟ فعلن کے وزن پہ. ہاں جی. حمزہ جی. فعلن. اور حسن کون سے وزن پر ہے؟ فعلن. فعال. حسن مشتق ہے کون سے ٹائپ کا ہے؟ اسم الفاعل، مفعول، صفہ مشبہ، مبالغہ؟ صفہ مشبہ. صفہ مشبہ. حسنا یحسنو باب کاروما سے آتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. جی. تولو تتولو کون سے وزن پر ہے؟ کون سا باب ہے اس کا اور روٹ لیٹر کیا ہے؟ واو لام یا باب تفاعل سے. گڈ. عشرت جبیں. سر استاد. یعذب جی سر. کون سے باب سے ہے؟ عذب یعذب باب تفعیل. تفیل. گڈ. عذابن کون سے وزن پر ہے؟ فعال کی وجن پہ ہے. فعال. جی. گڈ. اوکے. علیم کون سے وزن پر ہے؟ فعیل کی وجن. فعیل کے وزن پر. مجھے بتائیے یہ علیم جو ہے صفہ مشبہ ہے تو اس کا باب کون سا آئے گا روٹ لیٹر کا؟ روٹ لیٹر کیا نکلے گا؟ اس کا روٹ لیٹر سر لام یا میم. حمزہ لام میم. حمزہ لام میم. سر. ٹھیک ہے. اور باب کون سے آئے گا؟ یہ صفہ مشبہ ہے. باب افعال. 3. افعال سے بنا کر دیکھیں بنتا ہے. سوری سر. باب 3. اوکے. آگے چلتے ہیں. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. جی تو شمیم اختر صاحبہ. جی سر. اعمى کون سے وزن پر ہے؟ جی سر افعال. افعل. افعل کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. روٹ لیٹر کیا ہے؟ عین میم یا. عین میم اور یا. ٹھیک ہے. افعل کے وزن پر ہے. اور جی یہ سر. میں آپ کو بتا دوں یہ مشتقات کے اس میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی اور سر. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مبالغہ ہے یا صفہ مشبہ ہے؟ سر مبالغہ ہے. مبالغہ ہے. چلیں آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتا چلوں. ٹھیک ہے. یہ جو جسمانی عیب ہوتے ہیں نا، کیا ہوتے ہیں؟ جسمانی عیب. جسمانی عیب.
جی یہ سر جس وزن پر بھی ہوں صفہ مشبہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سر کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سر یہ پرماننٹ ہوتے ہیں کیونکہ مستقل ہوتے ہیں. سمیہ جی سلطانہ، جی سر. ہارا جن کون سے وزن پر ہے؟ فعال. گڈ. الاعرج کون سے وزن پر ہے؟ افعل. افعال. روٹ لیٹر کیا ہے؟ اس کا عین را جیم. ہاں جی، بہت مشکل تھا نا نکالنا. عین را جیم. کیا مطلب ہوتا ہے اعرج؟ لنگڑا سر. جی. عروج خان، جی سر مرید کون سے وزن پر ہے؟ فائلن کے وزن پر ہے روٹ سر لیٹر کیا ہے؟ میم را ضاد اوکے، تو یہ بتائیے فعیل وزن پر ہے، آپ کے پاس چوائس ہیں دو، صفہ مشبہ یا مبالغہ، تو کیا ہے؟ یہ صفہ مشبہ ہے ہاں جی، صفہ مشبہ ہے. ٹھیک ہے. صفہ مشبہ کی دو جنرل بڑی ڈیفینیشن ہے. ایک یہ کہ کسی چیز کا مستقل ہونا کسی میں. زویا دوسری کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس کا صفہ مشبہ کی کیا تعریف ہے صفہ مشبہ کی؟ ایک تو ہو گیا مستقل ہونا، دوسرا کسی چیز کا بتدریج بڑھنا. جی ٹھیک ہے استاد عروج خان؟ یس سر یعنی ٹھیک ہے کسی استاد چیز کا کیا ہونا؟ بتدریج بڑھنا بتدریج بڑھنا. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم ہوتا ہے، کچھ سلولی ہوتا ہے نا. جی سر جب وہ اور بیماری کا جو پیریڈ ہے وہ اتنی دیر بیماری ہی رہے گی جتنی دیر وہ پرسسٹ کرے گا. وہ زیادہ دیر بھی کر سکتا ہے، کم دیر بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر اوکے اوکے، اگر میرے سر میں درد ہو تو میں کیا کہوں گا کہ میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں؟ بتائیے. میرا خیال ہے کہ نہیں نہیں سر کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ موسٹلی ٹیمپریری ایشو، کریکٹ. جی بالکل اور اگر جی سر مجھے درد شقیقہ ہو، درد شقیقہ سمجھتی ہیں؟ یس سر شیاٹیکا نہیں، شیٹیکا اور ہوتا ہے. یہ نسوں کا ہی درد ہوتا ہے سر نہیں، شیٹیکا تو وہ تو نیچے ٹانگ کی طرف سفر کرتا ہے نا. جی سر اللہ عالم، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. شقیقہ، درد شقیقہ سر کے آدھے درد کو کہتے ہیں جو مستقل رہتا ہے، موسٹلی رہتا ہے. تو جو مائگرین آدمی سر ٹھیک درد ہے شقیقہ کا جو شکار ہوتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یار میں مریض ہوں سر درد کا. جب وہ کہتا ہے نا میں مریض ہوں سر درد کا، اس کا مطلب یہ کیفیت اس کے ساتھ کیا رہتی ہے؟ مستقل رہتی ہے. ٹھیک ہے سر اس کو ہفتے میں ایک دفعہ ہو کبھی یا مہینے میں 2 بار، تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مریض ہوں سر درد کا. ٹھیک ہے. اوکے سر اسی طرح بلڈ پریشر کا ہے. اب کسی کا بلڈ پریشر کبھی بڑھ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیشنٹ ہوں بلڈ پریشر کا. نو، ٹیمپریری ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے. لیکن جس کا مستقل رہتا ہے وہ کہے. تو اس کا مطلب دیکھیں صفہ مشبہ میں چلی گئی نا بات، مریض ہونا. جی سر اوکے. آپ کہیں گے سر زبردستی آپ جی سر کلوا لیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. نو اوکے. سر مجھے آ رہی ہے الحمد للہ نتاشا خان، سوری نتاشا احسان، جی سر یدخل کون سے باب سے ہے؟ بابی فعال سے ہیں. ویری گڈ. جنات، مجھے بتائیے یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. جمع سالم ہے. جمع سالم ہے. گڈ، ماشاء اللہ. تجری کون سے باب سے آتا ہے؟ باب سین سے. نہیں باب نہیں سین نہیں سے ماضی مضارع بنا کر دکھائیے. نہیں سر، سین سے نہیں، باب دال سے. باب ضاد سے آتا ہے. ویری گڈ. اوکے. الانہار کون سے وزن پر ہے؟ افعال. سر افعال کے وزن پر ہیں. افعال کے وزن پر ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے.
मुअन्नस है, गुड माशाल्लाह। समीना अहमद साहिबा, जी सर। यतवल्ला कौन से बाब से है? बाप तफाउल से। रूट लेटर क्या है? जरा आवाज करीब करें माइक के। जी, बाप तफाउल से इसका रूट वर्ड है सर वाव लाम या। गुड माशाल्लाह। ओके, आगे बढ़ते हैं जी हम एराब की तरफ। समीना अहमद, कुल क्या है? फिल अमर है सर, फाइल क्या है? इसके अंदर आमदा। अंता। अंता जमीर कैसी है, मुस्ततिर या बारिज? मुस्ततिर। मरफू या रफा की जगह पर या नसब और जर की जगह पर? सर जी रफा की जगह पर। रफा की जगह पर है। लिल मुखल्लफीन कुल के लिए क्या बना? ये मुतल्लिक हो जाएगा। ये मुतल्लिक हो गया, गुड। किसके मुतल्लिक हुआ? फेल अमर। फेल के मुतल्लिक हुआ, जी। गुड माशाअल्लाह। और कौन है? शेख आरिफा। जी सर। मिनल आराबी, ये जुमले में क्या बन रहा है? सर ये इस्मुल मफूल के मुतालिक होगा। इस्मुल मफूल के मुतल्लिक बन रहा है, वेरी गुड। ओके, क्या तर्जुमा करेंगी समीना अहमद? कुल लिल मुखल्लफीन मिनल आराबी। आप कह दीजिए पीछे रहने वाले देहातियों से। पीछे छोड़े जाने वालों से, पीछे छोड़े वाले देहातियों से, ठीक है। जी। अब देखें, आपने मिन का तर्जुमा नहीं किया ना समीना? जी मैंने ये किया कि देहातियों नहीं से। नहीं, एक मिनट, तर्जुमा बन ही नहीं रहा इसका। जी समझ रही है मेरी बात? जी जी क्यों? आपने कहा पीछे छोड़े जाने वाले देहातियों से, ऐसे ही जी। तो मिन का तर्जुमा नहीं किया ना? नहीं। नहीं, असल में इस मिन का तर्जुमा यहां इसलिए नहीं हो रहा कि ये मिन क्या है जोया? जोया, मिन क्या है ये? नहीं होता, तब उरूज क्या इजिया है है। ये? मिन कौन सा है? उसका सर जिन्स ये बयान करने के जार लिए। मजरूर है ना, तो ये जुलहाल के लिए हाल बनेगा मिनल आराबी। कौन बोल रहा है हाल जुलहाल और इधर उधर जा रहा है? कौन है ये? कौन है? जरा बोले, ये हाल और जुलहाल वाले सफर पे कौन चल पड़ा है? कौन सी गाड़ी पे बैठ गया है? कहाँ है ये मुसाफिर जुलहाल हाल वाला? किधर है? कौन है? उरुज खान आप थी? यस सर, ये टिकट कहाँ से अनफॉर्चुनेटली। कटवाई थी आपने हाल और जुलहाल की? बताइए। ओके, सर बस ये देन। मिन बयानिया है, ठीक है। ये जिन्स की वजाहत करने के लिए आता है, बताने के लिए आता है, एक्सप्लेन करने के लिए आता है पिछले इसम को, कि ये मुखल्लफीन कौन है। मुखल्लफीन मिनल आराबी, यानी देहातियों में से जो पीछे छोड़े जाने वाले हैं। कुल लिल मुखल्लफीन मिनल आराबी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाजरा सलमान, जी सतुदऊना इला कौमिन उली बासिन शदीदिन तुकातिलूनहुम औ युस्लिमून। ये जुमला पूरे का पूरा क्या है? ये मकूला है। क्या है? मकूला है, ठीक है। कौल मकूल, कई यानी काइलुन, कौलुल काइली, कहने वाले की बात जो है, क्या कहना क्या। कुल लिल मुखल्लफीन मिनल आराब। सीन क्या है? ये हर्फ तसफीस तनफीस तनफीस। तनफीस, ठीक है, तनफीस। तुदऊना कैसा फेल है? पहले मजहूल ठीक है, माजी या मुजारे? मुजारे। शुक्रिया, मुजारे मजहूल, ठीक है। नाइबुल फाइल क्या है? इसमें जो जमीर, जी इसमें जो जमीर है, अन,
अंतुम की अच्छा, वाव वाउल जम वावुल जमा, इस वावुल जमा जमीर को क्या कहते हैं? ज, जमा जमा सालिम सना ताहिर, इस जमीर को क्या कहते हैं? सर मुस्ततिर क्या कहते हैं सना? मुस्ततिर उस्तादा सना साहिबा, ऐसे तो नहीं जी सर पढ़ेगा। शबनम मंजूम, सर क्या कहते हैं जमीर को? इसको सर जमीर बारिज मुत्तसिल कहते हैं। जमीर बारिज मुत्तसिल फी महल्ली, रफीन। फी महल्ली रफ इन, नाइबुल फाइल। जी उस्तादा जी। सर ये सर मैं बारिश कहना भूल गई थी सर बारिश कोई बात नहीं, देखिए बड़ा फर्क है, मुस्ततिर छुपी होती है। मुस्ततिर यस सर कितनी जमायर हैं टोटली? हुआ, हिया, जी अंता, आना, नहनु, इतना ही है या कोई और भी है? मुस्ततिर सिर्फ ये 5 आते हैं। इस 5 में नहनु और आना मुदारे के लिए आते हैं। हुआ, हिया माजी, हुआ माजी और मुजारे दोनों के लिए। हिया माजी और मुजारे दोनों के लिए। अंता मुजारे और अमर के लिए। क्यों रो जुबैदुल्लाह, मैंने ठीक बताया है? जी उस्ताद क्यों जोया, ठीक है? हाँ जी उस्ताद। कोई करेक्शन चाहिए? नहीं उस्ताद। क्यों मरियम मिसबा, कोई तस्हीह करनी है यहाँ पर? नहीं उस्ताद, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गुड। सो ये सिर्फ जमीर मुस्ततिर होती हैं बस, और कोई नहीं होती है। ठीक है हाजरा सलमान? जी वाओ जमीर जाहिर है, बारिज है। मुत्तसिल का मतलब क्या होता है? जुड़ी हुई है। मुनफसिल का मतलब होता है अलग है। ओके, जमीर के टॉपिक को आप लोग एक दफा दोबारा सुने। ओके, सतुदऔना इला कौमिन, तो हाजरा सलमान क्या तर्जुमा होगा? कुल लिल मुखल्लफीन मिनल आराबि सतुदऔना। जी आप कह दीजिए पीछे रह जाने वाले एराबियों से कि अन करीब बुलाया जाएगा। अन तुम करीब सब बुलाए दावत जाओगे, अन करीब तुम सब तुम सब बुलाए जाओ। मुस्तकबिल में बुलाए जाओगे। ओके, इला कौमिन, रुबीना असलम क्या हुआ जुमले में? जी ये मुतलक होगा ना, सतुद आउना। ठीक है, मुझे बताइए उली मजरूर क्यों हुआ है? ए, ये बन रहा है, सिफ्त बन रहा है कौम की। ठीक है, उली के कितने मकाम हैं? नहीं समझ आ रही सर। कोई बात नहीं। जीनत इश्तियाक, कितने मकाम हैं उली के? उस्ताद ये मुजाफ भी बन रहा है और सिफ्त में भी आ रहा है, तो साफ दो बन रहा है और सिफ्त बन रहा है, ठीक है। जी सर मुजाफ है और सिफ्त है, ठीक हो गया। तो जी सर। रुबीना असलम, उली मजरूर है, मजरूर होने की अलामत क्या है? हम्म, नसीम जाए नवाज, साफ में। मजरूर की अलामत क्या है? सर कसरा क्योंकि ये है ही उलू की सना ताहिर, जली मजरूर की हालत है। अलामत क्या है? सर या है। वेरी गुड, या है। अभी सर्फ करने का ना नसीम नवाज साहिबा मकसद ये होता है, सर्फ।
کہ ہم وہاں جمع سالم اور یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی. ہم نے کہا جمع سالم اولو اولی. اب یہاں پر اعرابی علامات کیا ہوں گی؟ اولو کے رفع ہونے کی علامت واو اور نصب اور جر ہونے کی علامت یا. معرب اسم ہے. ٹھیک ہے. مورب ٹھیک سے. بأسن جملے میں کیا ہے درخشاں شیخ؟ سر صفت ہے، موصوف ہے اور ارے مضاف الیہ ہے. واہ. اور کیا ہے؟ سر اور مجھے نہیں، بس یہی ہے، جو مضاف پہلی الیہ اور چیز ہے وہ موصوف آپ ہے. نے نہیں بتائی. جو اصل چیز ہے یہ جو طاقتور زیادہ ہے یہ عائشہ جبھی، وہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے یہ. مضاف الیہ ہے. اولی بأسن کیا ترجمہ ہوا عائشہ؟ ستدعون الی قوم اولی بأس. جلد ہی تم بلائے جاؤ گے سخت جھگڑنے والی قوم کی طرف. ویری گڈ. سخت قوم کی طرف. ٹھیک ہے. جنگجو، سخت جنگجو. شدید آپ نے اس کا ترجمہ ساتھ ہی کر دیا، حالانکہ سخت جی اس کو ملانے کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے شدید مجرور کیوں ہے؟ یہ بھی مضاف الیہ ہے. یہ صفت مضاف الیہ ہے، دونوں یہ موصوف ہے. دونوں آپ کنفیوز کر رہی ہیں. اعراب کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک چیز کلیئر بولیں. بولیے. جی مضاف الیہ ہے اور جو ہے یہ صفت ہے. کون مضاف ہے اور کون صفت ہے؟ بولیں. بأسن جو ہے مضاف الیہ ہے اور یہ جو شدید جو ہے یہ صفت ہے. جی یہ طریقہ ہے. کیوں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اعراب کر رہے ہیں ہم، وہ اعراب ہوتا ہی یہ ہوا میں بات نہیں ہے، بولنا پڑتا ہے. یہ بأسن مضاف الیہ ہے، موصوف ہے. شدیدن یہ صفہ ہے. ٹھیک ہے. اوکے. جی تقاتلونہم او یسلمون. شمیم اختر صاحبہ، تقاتلونا کون سا فعل ہے؟ مضارع یا ماضی؟ سر مضارع ہے. فاعل کیا ہے؟ واو الجماعہ. ویری گڈ. اب یہ جو تقاتلون اور تدعون کا جو واو الجماعہ ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ سر للمخلفین. ویری گڈ. اور تقاتلون یہ جو ہوم ہے، یہ ہوم کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. یہ سوری کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ اولی باس، یہ قوم ان کی طرف. ویری گڈ. یہ قوم ان کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. یسلمون اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا واو الجماعہ. کدھر لوٹ رہا ہے؟ سر یہ بھی للمخلفین کی طرف جائے گا. قوم کی طرف جائے گا. قوم کی ترجمہ کریں. تقاتلونہم او یسلمون. ترجمہ کریں. تم ان سب سے قتال کرو گے یا وہ سب. جی سر وہ سب اسلام لے آئیں گے. ہاں جی. اب سمجھ آیا یہ واو کون ہے؟ جی سر اب آگے وہ یا اور تا کا فرق بھول گیا تھا. یسلمون. گڈ ماشاء اللہ. عروج عبید اللہ، جی استاد. فا کیا ہے؟ یسلمون باب خان. میں نے کہا فا کیا ہے؟ فا استئناف ہے. استئنافیہ. ان کیا ہے؟ ان حرف شرط جازم. اوکے. جملۃ الشرط کدھر ہے؟ تطیعو کون سا فعل ہے؟ مضارع، منصوب، مرفوع، مجزوم؟ مضارع مجزوم. مجزوم کی علامت کیا ہے؟ حذف النون. فاعل کدھر ہے؟ فاعل واو الجماعہ کدھر ضمیر لوٹ رہا ہے؟ متصل. یہ جو ہے مخلفین کی طرف. ٹھیک ہے. گڈ. کیا ترجمہ ہوگا؟ فَإِن تُطِيعُوا. پھر اگر تم اطاعت کرو. جواب الشرط کدھر ہے؟
يؤتيكم الله أجرا حسنا युती नहीं है, युती. يؤتكم युतीकुमुल्लाहु अजरन हसना. शबनम जी, युती के मफूल जी बताइए कौन सा है? अजरन हसनन। अच्छा, ये दोनों दोनों मफूल हैं. जी नहीं सर, अच्छा अपने मफूल पे तुम मफूल है सर, युक्ति का। ठीक है, सिर्फ एक मफूल है. नहीं, दो है, अजरन हसनन ये भी मफूल है। अजरन, असल में अजरन मफूल है, बस इतना कहेंगे. कितने मफूल है? दो. जी हसन ये दो सिफ्त है उसकी, इसको मफूल में सिफ्त है। दाखिल नहीं करेंगे. जी सर। ओके, मुझे बताइए युती फेल मुदारे इराबी हालत क्या है? मजजूम है सर। मजजूम होने की अलामत क्या है? इसमें सर ये ड्रॉप है तो ये ड्रॉप है इसमें। हज़्फ़ु हर्फ़िल इल्ला. मजबूर फिल्म क्या जी। तर्जुमा हुआ कुल लिल मुखल्लफीन से लेकर अजरन हसनन तक? आप कह दीजिए पीछे रह जाने वाले देहातियों से पीछे छोड़े करीब जाने ही। वाले. आप लोग उसका तर्जुमा इस्मुल फाइल की तरह कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है. ये इस्मुल मफूल है. जी सर। आप कह दीजिए पीछे छोड़े जाने वाले देहातियों से करीब ही तुम सबको बुलाया जाएगा, एक एक बहुत सख्त लड़ने वाली बुरी कौम की तरफ। बुरी कौम नहीं, ये बुरी कौम कह रही हैं आप. नहीं सर, लड़ने वाली कौम की तरफ। हाँ जी, बुरी का कहाँ से तर्जुमा निकाल लिया आपने? सॉरी सर, वो आपको सेम पता है था बुरी कह मैंने सकते हैं, सुना। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं युस्लिमून. जी तो बुरा कहा जा सकता है? नहीं सर। ओके, आगे पढ़ें. जी तुम उनसे लड़ोगे या वो इस्लाम ले आएंगे। तुम उनसे लड़ते रहोगे बस या वो इस्लाम ले आएंगे. आगे. जी बस अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह अल्लाह तुमको अजर देगा, बहुत हसीन अजर। अल्लाह तुमको एक अच्छा अजर देगा. ओके जी. मरियम मिसबा. जी सर। व इन ततवल्लौ, इन क्या है? हर्फ शर्त। जुमला तो शर्त किधर है? ततवल्लौ कमा तवल्लैतुम मिन क़ब्ल जवाब शर्त किधर है? युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। ततवल्लौ कमा तवल्लैतुम. ओके, मुझे ये बताइए कि ये जो आ रहा है कमा तवल्लैतुम मिन क़ब्ल, ये क्या है और क्या मकाम है इसका जुमले में? उस्ताद इसको मुताल्लिक़ के फेल कर देंगे काफ हर्फ जर की वजह से। क्या? मुताल्लिक़ के फेल कर देंगे काफ हर्फ जर की वजह से। ओके, चलें, आप सब ज़हन में रख लें, ये जो कमा आता है ना, क्या आता है? कमा कमा, कदालिका. ये महजूफ मफूल मुतलक के मुतालिक होता है. क्या होता है? महजूफ मफूल मुतलक के मुतालिक। हाँ जी, ठीक है. ठीक सो है। ततवल्लव का फाइल क्या है? वाउल जमाआ। गुड. और कमा में मोस्टली ये जो माँ होता है, माँ मजदरिया होता है. क्या होता है? हाँ मसदरिया होगा, ठीक है उस्ताद। अगर कहीं आगे इसका सिला में जमीर हो जो माँ की तरफ लौट रही हो, तो क्या होगा? माँ मौसूला. ठीक है। ठीक है. जी ओके, उस्ताद। तवल्लई तुम का फाइल क्या है? अ, जी उस्ताद, एक सेकंड आप दोबारा पूछिए। तवल्लई तुम फाइल ता क्या? उस्ताद, जमीर मुखातिब की ता। क्या तर्जुमा है? वइन ततवल्लव कमा तवल्लई तुम मिन कब्ल. और अगर तुम फिर गए जैसे कि तुम फिर गए थे इससे पहले। युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा. युअज़्ज़िब मजजूम क्यों हुआ है? जवाब शर्त है उस्ताद, इस वजह से। गुड. मुझे ये बताइए इसका फाइल क्या है?
اس کا فائل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے ہوا کی. کدھر لوٹ رہی ہے؟ استاد اللہ کی اسم الجلالہ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. جی استاد. تم کیا ہے جملے میں؟ مفعول بھی. عذابن کیا ہے؟ یہ بھی استاد دوسرا مفعول ہے. مفعول مطلق کہہ لیں گے اس کو. مفعول مطلق. ویری گڈ. یعذبکم عذابا علیما مفعول مطلق ہے، اور علیمن کیا ہے اس کی؟ صفت ہوگی. صفت ہے. گڈ ماشاء اللہ. حاجرہ سلمان، جی لیسا کا اسم کیا ہے؟ جی حرج حرجن کیسے پہچانا آپ نے؟ مرفوع ہے. گڈ. حلیمہ ناصر، الاعمى کیا ہے جملے میں؟ الاعمى خبر لیس بن جائے. کیا ہے؟ خبر لیس. خبر لیسا. اصل میں وہی پہلے آپ کو بتایا نا کہ وہ متعلق خبر معذوف ہے، بس اتنی. ویسے ٹھیک ہے، شبہ جملہ خبر ہو سکتا ہے. جی. کیا ترجمہ ہوگا لیس علی الاعمى حرج؟ کوئی حرج نہیں ہے لنگڑوں پر. ہاں بہرحال آپ لنگڑے اور اندھے کا ذرا فرق کر لیں. سوری سر، اندھے پر. ندا انصاری، جی سر. ولا یہ کیا ہے؟ ولا ویسے یہ واو حرف عطف ہے اس میں. اور لا کیا ہے؟ لا. اور لا سر مریم مصباح، لا کیا ہے؟ استاد یہ زائدہ ہو جائے گا نا، تاکید کے لیے آیا ہے. زائدہ للتاکید ہے، پچھلی اس لیسا کی تاکید کے لیے کہ ولا علی الاعرج. ٹھیک ہے. جی. لیکن مریم مصباح، جی استاد. زائدہ کا کیا فائدہ ہے؟ زوردار نفی ہو جاتی ہے اس سے. نہیں، اگر یہ نہ ہو تو جملہ ٹھیک رہے گا. کیونکہ عطف تو پیچھے جا رہا ہے اس پہ جملہ، لیکن تاکیدی معنی یعنی نفی زوردار ہوگی ہے نا، کہ اگر یہ نہیں تو یہ بھی نہیں. باقی اللہ عالم. دیکھیں اگر یہ لا نہ ہو، لیس علی الاعمى حرج وعلی الاعرج حرج، ذرا ترجمہ کریں. نہیں ہے کوئی حرج اندھے پر، اور لیکن پھر نہیں آئے گا نا، اور لنگڑے پر کوئی حرج. یہ لا اس لیسا کو یہاں پر اس کی ایک تاکید ہو گئی، دوسرا وہ جو نفی کا میننگ ڈراپ نہ ہو جائے. دیکھیں اصلاً ڈراپ نہیں ہوگا، لیکن احتمال ہو سکتا ہے نا. بالکل 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 کوئی احتمال نکال سکتا ہے. یس بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اگر یوں کر دیں لیس علی الاعمى حرج وعلی الاعرج حرج، لنگڑے پہ تو حرج ہو جائے گا. لنگڑے پہ حرج ہے. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ ہو سکتا ہے نا. بالکل بالکل ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی واو عطف اپنا کام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ لا کو وہ میننگ کو لے آیا. باقی آگے ویسے ہی ہے، سیم اعراب ہے. ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریض پر کوئی حرج ہے، یعنی مریض اور گونگے اور مریض اور اندھے اور لنگڑے کو کیا ہے استثناء دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. زینت اشتیاق، ذرا سوال کو تھوڑا بدلتے ہیں. یہ جو جملہ آیا ہے مجھے بتائیے اس میں جواب الشرط کدھر ہے؟ تجری من تحت الانہار. آواز نہیں آ رہی، سوری. عظما، کہکشاں خاتون، جواب الشرط کدھر ہے؟ سر یہ ہوگا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. ویری گڈ. اس جملے میں تجری من تحتها الانہار کیا مقام رکھ رہا ہے؟ جناتن کی صفت ہوگا.
ویری گڈ. یہ جواب الشرط ہے. عظما جملہ تو شرط کدھر ہے؟ استاد صاحب یہاں سے ہوگا وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُ عَذَابًا أَلِيمًا. اچھا نو استاد صاحب یہاں سے ہوگا. استاد صاحب آپ نے کیا پوچھا ہے کہ سو جملہ رہی جواب ہیں الشرط یا جاگ رہی ہیں؟ تجری من تحت الانہار یہ جواب الشرط ہے. جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں؟ جی استاد صاحب اٹینڈ ہوں لیکن نا میرا ہینڈ ڈرائیو آج سامنے آیا ہوا تھا نا تو اس وجہ سے پرابلم. نتاشا احسان جملہ تو شرط کدھر ہے اس کا؟ یطیع اللہ و رسولہ. ویری گڈ. یہ ہے یطیع اللہ و رسولہ. یہ جملہ تو شرط ہے. یدخلہ جنات جنات جواب الشرط ہے. تجری من تحتها الانہار صفت جنات ہے. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ ہے نتاشا احسان؟ ومن یطیع اللہ و رسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ماشاءاللہ گڈ. ومن یتولی یعذبہ عذابا الیما. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور جو پھر جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا ایک دردناک عذاب. جو پھرے گا تو اسے وہ دردناک عذاب دے گا. زویا جی یطیع استاد. کا فاعل کدھر ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ استاد اس کا فاعل ہوا مستتر ضمیر ہے جو کہ من کی طرف راجع ہے. ٹھیک ہے. من جملے میں آپ کیا مقام رکھے گا؟ من مبتدا ہے. کہاں تک؟ اور خبر کدھر ہے؟ استاد من مبتدا ہے اور آگے جملۃ الشرط جواب الشرط دونوں جملے خبر ہیں. من کون سا اس میں زویا؟ من اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے استاد. دماغ کام نہیں کر رہا لگتا آپ کا. نہیں اس میں موصول ہے. موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مبتدا بنا اور یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار پورا جملہ خبر بنا. اس میں اس کا ایک جملہ صفت بھی شامل ہے. اوکے. یدخلہ جنات تجری. یدخل کا فاعل کیا ہے کہکشاں؟ سر یہ ہوا ہے کدھر لوٹ رہا ہے؟ سر یہ سر متاخر کرے گا سر اس مجرالہ کی طرف. شکریہ. میں کہ سمجھ کل تک بتائیں گی آپ. جلدی بتا دیا آپ نے. اوکے. جنات کیا ہے جملے میں؟ سر اس کی وہ ہے مفعول ہے سر. یہ کون سا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا؟ سر پہلا مفعول ہے. نہیں سر یہ دوسرا مفعول ہے. ہو پہلا ہے اور ٹھیک ہے. ہو پہلا ہے، جنات دوسرا ہے. گڈ. الانہار مرفوع کیوں ہے؟ سر یہ جو ہے اس کا فاعل ہے تجری کا. تجری مؤنث کیوں ہے؟ سر کیونکہ جناتین جو ہے مؤنث ہے. تحتی ہاں میں ہاں ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سر یہ جناتین کی طرف. گڈ. یتولا مجزوم کیوں ہوا ہے؟ سر یہ شرطیہ کی وجہ سے. اس کا مجزوم ہونے کا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ سر کیا حرف علت ڈراپ ہوئی ہے. گڈ. مجھے یہ بتائیے کہ من کیا ہے؟ اسم استفہام ہے یا اسم الموصول ہے؟ سر یہ موصول ہے. گڈ. تو اسم الموصول اپنے صلہ سے مل کر کیا بنا؟ سر یہ مبتدا بن جائے گا اور جملہ جواب الشرط خبر. کریکٹ؟ جی سر. گڈ. ماشاء اللہ. الحمدللہ. یہ تو اس کا تھا اعراب. ماشاءاللہ آپ لوگ بہترین جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جہاں تک رہی اس کی تفسیر کی بات، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمیں کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جو قرآن مجید میں اس کا مفہوم اور مقصد کچھ اور ہو. جیسا کہ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ. اس میں اللہ نے فرمایا تھا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں. قل لن تتبعونا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا ہے.
فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، بلکہ وہ کہیں گے کہ آپ تو ہم سے حسد کرتے ہیں. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بلکہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. کل ہم نے بات کی تھی کہ لن یہاں پر ایک ان کے لیے سافٹ میسج ہے، یعنی ان کو ہارڈ میسج نہیں دیا گیا. اگر ہم ہارڈ میسج کی اگزامپل لیں تو سورۃ التوبہ میں ایک اگزامپل ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا. یہ فرق آیا. یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا تھا؟ لن تتبعونا، لن تتبعونا، یعنی آپ الفاظ کا فرق بھی دیکھیں. لن تتبعونا، تم ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے. تم ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، ایسا نہیں کہ تم ساتھ تو چھوڑو پیچھے بھی نہیں آؤ گے اس جنگ میں جو آگے آنے والی ہے، غزوہ خیبر. منافقین کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لن تخرجوا، تم ہرگز نہیں نکلو گے معی ابداً، ہمارے ساتھ. ولن تقاتلوا معی عدوا انکم رضیتم بالقعود. اصل میں کیا ہے کہ تم بیٹھنے کو تم نے پسند کیا، یعنی تمہیں یہ پسند آیا تھا. تو فقعدوا مع الخالفین، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا معاملہ نرمی کا رکھا ہے. کیونکہ یہ منافقین نہیں تھے، ایمان میں تھوڑی سی کمزوری تھی، سمجھ میں کمزوری تھی. اصل میں ایمان کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو اگر جو پیسے اللہ نے فرمایا نا بل کانوا لا یفقہون قلیلا، اصل میں بات سمجھ تھوڑی آتی تھی. جیسے آج بھی آپ اگر دیہات میں چلے جائیں تو ان کو دین کی باتیں کچھ سمجھانے لگیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ایمان بڑے قوی ہوتے ہیں، لیکن دین کی باتیں سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. وہ کیونکہ دین کی چیز کو بھی، دین کی بات کو بھی سمجھنے کے لیے نا نالج بہت ضروری ہے. دنیا کا نالج بھی کسی حد تک ضروری ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ انڈرسٹینڈنگ لیول پہ آ جاتا ہے، چیزوں کو پرکھنے لگتا ہے. خیر ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کرتے وہ دین کی تعلیم کو مکمل پابندی، یعنی وہ کھلتا نہیں، بلکہ ان کے لیے تو دین والوں کے لیے تو زیادہ کھلتا ہے. لیکن یہ کہ دنیا کی تعلیم میں ایڈیشنل پوائنٹ ضرور ہے، یہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا عالم دین ہے جس نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، آپ اس میں اور دوسرے میں زمین آسمان کا فرق پائیں گے. انڈرسٹینڈنگ ایکسپلینیشن میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. علم چاہے دنیا کی تعلیم کو بھی لیا جائے تو وہ انسان کے دماغ کو نکھارتا ہے. بہرحال یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون، یعنی آپ پیچھے جو چھوڑے جانے والے دیہاتی ہیں ان سے ایک بات کہہ دیں. کیا کہنا ہے؟ ستدعون الی قوم. یہاں پر علماء نے فرمایا یہ جو مجہول صیغہ آ رہا ہے نا یہ بڑا اہم ہے. چلیں میں مریم مصباح کا ٹیسٹ لیتا ہوں کہ وہ اس پہ کیا ان کا جواب آتا ہے. مریم مصباح، یہ مجہول کیوں ہے؟ جی استاد، اگر ایسے کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر نہیں کر رہے، کیونکہ یعنی آگے آنے والی کوئی بھی مطلب جیسے جنگ آگے بھی تو ہوئی تھی نا جنگیں، مطلب اس کے بعد ابو بکر صدیق اور اس کے بعد کے دور کی بھی ہوئی تھی، تو اس میں سے یہ جو اعرابی تھے اس میں سے بہت سارے مجھے لوگ جو پتہ ہے تھے آپ نے وہ ریسنٹلی سورۃ الفتح کی تفسیر کی ہے ایک شیخ سے، ایسا ہی نا؟ جی استاد، تو میں ایسے ہی سوال نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ اگر جی آپ نے استاد، تفسیر نہ کی ہوتی تو میں نہیں کرتا. اوکے، جی استاد، بالکل ٹھیک. اصل میں یہ تدعون مجہول کیوں ہے؟ مجہول اس لیے ہے کہ اگر ہوتا سندعو، یعنی آپ ان سے کہہ دیں سندعو یعنی ہم بلائیں گے، تو اس کا مطلب وہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہونی تھی اور انہی جنگوں کی طرف یہ بات کی گئی. علماء فرماتے ہیں یہ تدعون جو مجہول رکھا گیا اس کا مطلب مستقبل میں چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور ہو یا خلفاء راشدین کی زندگی کا دور ہو تو یہ چلتا رہے گا. ستدعون، ان تم بلائے جاتے رہو گے کس طرف؟ الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، اولی باس شدید، بڑی سخت قوم ہے جنگ کے حوالے سے. تقاتلونہم، تم ان سے قتال کرتے رہو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام لے آئیں گے. یعنی دو کیفیات رہیں گی. اچھا، گرامر کرتے ہوئے یہ بات تو ہم اس پر ڈسکس کرنا بھول ہی گئے کہ یہ تقاتلونہم جملے میں کیا ہے. تقاتلونہم کے بارے میں دو قول ہیں. بعض کا کہنا ہے کہ
تین قول ہے. بعض کا کہنا ہے کہ یہ ہے حال اس واو نائب الفاعل کا، یہ ایک قول ہے حال. بعض کا کہنا ہے یہ صفت ہے یعنی دوسری قوم کی. بعض کا کہنا ہے نہیں، یہ استئنافیہ جملہ ہے، الگ ہے، دوسرا قول ہے، استئنافیہ بات ہے، تقاتلونہم. او حرف عطف ہے تخییر کے لیے، لیکن ہر حال میں یہ معطوف جو معطوف علیہ ہے اس کے اعراب کو لے گا. جو بھی کیفیت ہم تقاتلونہم کی سلیکٹ کریں گے وہی یسلمون کو اختیار کرنی پڑے گی، بس اتنی سی بات ہے. سو تقاتلونہم او یسلمون، یا پھر وہ اسلام لے آئیں گے. تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری جنگیں ہوئیں، اس میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر اللہ نے فرمایا فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اعلان ان کے لیے یہ بھی موجود ہے کہ جن کو پہلے بات کر دی گئی کہ اس جنگ میں تو تم نہیں جا سکتے. اور یہ والی آیت ان کے لیے حوصلے کی تھی، یعنی ان کو جسے کہتے ہیں نا جبر الخواطر، کہ اگر کسی کا دل ٹوٹ رہا ہو، دل ٹوٹ جائے تو اس کے دل کو جوڑنا، جبر الخواطر یعنی ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھا دینا. یا اگر کسی کو لگے جیسے آپ ابھی کب آپ کے بچے ہوں، آپ کس سے ناراض ہیں، اسے کہیں آج تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، آپ اس سے ناراض ہیں، لیکن اب آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس سے ناراض ہو رہے ہیں، اس کو آپ نے یہ جو آج کی پکنک تھی اس سے محروم رکھا ہے، اس سے اس کے دل کو دکھ ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، یا وہ اس کا دل ٹوٹے گا. آپ اس کو ایک ہی وقت میں سبق بھی سکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہ رہے یا اس کا دل رکھنا چاہ رہے ہیں. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں، آگے بہت سے موقع آنے والے ہیں، دیکھ لیں گے، تب آ جانا ہمارے ساتھ. لیکن خیال کرنا یہ کام نہیں ہونے چاہیے. یہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. میں نے آپ کو دنیا سے ایک جنرل اس بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے ایک بات کی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، یقینا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھا اجر دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، یعنی اگر تم نے ویسا ہی کیا جیسا تم نے ابھی کیا تھا کہ تم مخلف ہو گئے، تو يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اب یہ یاد رکھ لو اس بار تو تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ یہ موجود ہے کہ اس بار تمہیں اتنی سزا دے کر تمہاری جان خلاصی ہو گئی ہے کہ چلو کوئی نہیں، اس دفعہ تم رہ گئے، تمہیں اصلاح کا موقع دیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو درست کرو. لیکن اگر ایسا ہوا ان تتولوا کما تولیتم من قبل، جواب سن لیں، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں ایک دردناک عذاب دیا جائے گا. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اس کا مطلب کہ اگر یہ اتنا سخت حکم ہے کہ ان تتولوا کما تولیتم والی بات ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ ہر آدمی کو ہی نکلنا ہوگا، چاہے وہ اندھا ہے، چاہے وہ لنگڑا ہے، چاہے وہ مریض ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پرمیشن دے دی. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، یعنی ان تین جو کیفیات ہیں اگر یہ ہیں تو پھر ان کو رخصت ہے کہ وہ فی سبیل اللہ جہاد کے لیے جب پکارے جائیں تو وہ نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اسے، جنات، ان باغات میں، کیسے ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے پھر منہ موڑا، پیٹ دکھائی، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب علیم دے گا. سو ایک سوال ہے چھوٹا سا جو ہم یعنی سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مختلف جو اعمى، اعرج، مریض کا بیان کیا ہے. مجھے بتائیے مریم، گونگے کا بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ بہرے کا بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ بہرے کا، گونگے کا تو چلے گا، بہرے کا. بہرا استاد یعنی جو سن نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا. استاد وہ پھر کیسے جب وہ سن ہی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. کمانڈس کو کیسے لے گا؟ بالکل ایسے ہی. ہاں جی جی، وہ کمانڈس کو کیسے لے سکے گا جب وہ سن نہیں، نہیں اس کو سکتا؟ پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے.
وہ مطلب آپ اگر بحرے کو خدا نہ خواستہ جنگ پہ لے جائیں تو کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ وہ تو obviously کچھ نہیں کر سکے وہ گا، تو اس الٹا کو تو آپ کے لیے موت مسئلہ بن جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو بالکل. الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.